ایک مسلمان کے دل میں نیکیاں کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ آئے دن کچھ نہ کچھ نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا وہ حاصل کرے. وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نیکیاں کرنا، صرف نیکیاں کرنا، یہ ایک اچھا عمل تو ہے، لیکن جو نیکی آپ نے کی اس نیکی کو بچا کر رکھنا، یہ اس سے زیادہ بہتر عمل ہے. پیسہ آدمی کماتا ہے تو پیسہ کما کر کے اڑا دے تو کیا فائدہ ہے؟ اسی طریقے سے وہ نیکیاں کرے اور نیکیاں کرنے کے بعد اس کی نیکیاں برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس کا نیکیاں کرنے میں جو اسٹرگل لگا، اس کی جو محنت لگی اور جو نیک کام اس نے کیا، اس کا بدل ہی اس کو جب کچھ نہیں ملا، تو نیکیاں کر کے اس کو ملا کیا حاصل ہوا اس کو؟ کوئی کام کی بات ہے یہ؟ کوئی کام کی بات نہیں ہے. کچھ اعمال ہے جو نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. کچھ ایسے اعمال ہیں جو آئے دن انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں. وہ 5 چیزیں ہیں. اگر یہ 5 چیزیں ہمارے اندر ہو، نکالنے کی کوشش کریں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جو نیک کام کر رہے ہو، اس نیک کام کو، اس نیکی کو آپ بچا کے ہی نہیں رکھ پا رہے ہو. اگر یہ 5 گناہ آپ میں ہے نا، اس کو نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نیکیاں محفوظ ہو جائے، آپ کی نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دے. تو نیکیاں بچانا یہ نیکی کرنے سے زیادہ بہتر عمل ہے اور یہ اس سے زیادہ محنت والا عمل ہے. تو 5 چیزیں کیا ہے؟ دیکھو، ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جس کو ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو، صدقہ جو تم کرتے ہو وہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو. ایک آدمی ہے جس نے صدقہ کیا، ایک آدمی ہے جس نے غریب کی مدد کی. صدقات بہت طرح کے ہوتے ہیں. کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، ضرورت مند کو جو اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت کا سامان لا کے دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو رقم دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے. صدقات بہت طرح کے ہیں. وہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا یہ اس صدقے کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. بعض دفعہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، پھر اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کاروبار والی جگہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی بندہ اگر نوکری کر رہا ہے، وہ ضرورت مند ہے، سیٹ نے اس کی مدد کی، اب اس کو دبانے کی وہ کوشش کرتا ہے یا احسان جتلاتا ہے، فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی، بھول گیا، بیمار ہو گیا تھا تیرا باپ، میں نے رقم لگا کر کے اس کی جان بچائی. تو یہ چیزیں صدقات کو ختم کر دیتی ہیں، یہ چیزیں نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں. اتنا یاد رکھنا، رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے. آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما رہا ہے. آپ ذاتی طور پر کسی کی مدد نہیں کر سکتے. حقیقی مددگار اللہ ہے. اللہ اگر کسی کی مدد کرنا چاہے تو اللہ شیطان کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتا ہے. شیطان کے ذریعے سے اللہ کسی کی مدد کر دے، وہ اس کا پاور ہے، یہ اس کی طاقت ہے. آپ کو ذریعہ اس نے بنایا، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی زندگی بچانے کا ذریعہ اپنے کو بنایا. تو احسان جتلا کر اس نیکی کو برباد کیوں کرتے ہیں؟ احسان نہ جتلا. جب آپ کسی کے اوپر احسان جتلاتے ہو نا، تھوڑا فیل کرو اس کو کہ آپ جس کے اوپر احسان جتلا رہے ہو، اس بندے کے دل پر کیا بیتتی ہوگی. وہ اپنے آپ کو کمزور جانتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو لاچار اور محتاج جانتا ہوگا جب آپ احسان جتلاتے ہوں. احسان نہ جتلا. احسان جتلانا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کی گاڑی کو دیکھ کر کے جلنا. کسی کے پاس اچھا گھر ہے، اس کے گھر کو دیکھ کر کے جلنا.
کسی کے پاس اچھا بزنس ہے اس کے بزنس کو دیکھ کر کے چلنا. تو آپ اس چیز کو سمجھے کہ آپ کسی بندے کے پاس کسی چیز کو دیکھ کر کے جل رہے ہو, حسد کر رہے ہو. آپ کا یہ حسد کرنا ایک اعتراض ہے, اور یہ آپ کا اعتراض کس پر ہے؟ نعمت اس کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا. تو اللہ کی تقسیم پر آپ راضی کیوں نہیں ہو؟ سب سے بڑا سوال تو یہ, تمہارا رب قادر مطلق ہے, وہ جس کو چاہے جو عطا کرے. آپ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ کیا آپ ڈیمانڈ کرو گے اس سے کہ اس کو یہ دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ بتاؤ مجھے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ خدا کی تقسیم ہے, یہ اس کی حکمت عملی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. تو اعتراض کس پر ہے؟ عارضی دنیا ہے, یہ مختصر سی دنیا ہے. نعمت, مکمل نعمتوں کی جگہ جنت ہے. تمام نعمتیں دنیا ہی میں چاہتے ہو, پھر دنیا کیسے چلیں گی؟ ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے ایسی فہم و تفہیم دی جو سیٹ بننے کے لائق ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی فہم و تفہیم دی جو نوکری کرنے کے لائق ہے. دونوں کے اندر سیٹ کی فہم و تفہیم ہوتی اور عقل سیٹ والی ہوتی, دونوں کی دنیا کیسے چلتی؟ یہ بیلنس کرا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. کسی کو سیٹ بنا کر, کسی کو نوکر بنا کر, کسی کو انجینئر والا اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا, کسی کو ڈاکٹر والا ذہن دیا. یہ بیلنسنگ ہے. اس طریقے سے دنیا چل رہی ہے. سب کے پاس ہر شے ہوں گی, ہر چیز ہوں گی, دنیا کیسے چلیں گی؟ اس طرف بھی توجہ کریں. تو حسد نہ کریں. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اس کی تقسیم پر راضی رہو. اس کی جو تقسیم ہے وہ جو کرے, جس طریقے سے کرے, اس کا کام ہے. بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو حسد یہ دوسری چیز ہے. اس کی آگے بڑھے تو حب مدح. یہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر بڑی اسپیڈ سے مرض پھیل رہا ہے. حب مدح, مدح تعریف کی محبت. نیک کام کرنے کے بعد اس کی تعریف کی توقع کرنا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی, بعد میں آ کر کے دوستوں سے پوچھنا کہ بھائی یہ کیسی تھی. یعنی تعریف کی خواہش پیدا ہو رہی ہے نا دل میں. ایک عالم صاحب آئے تھے, وہ عالم صاحب کو ہر بندے نے پہنایا, مسافے میں کچھ تحفہ دے دیا, 4 ویلر کے اندر لے کر کے چلا گیا, مست زبردست سی انٹری عالم صاحب کی پاڑ دیا ہے نا. یا 1000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا, 1000 لوگوں کی ضرورت کو پوری کر دیا, راشن مہیا کروا دیا, جو ہے دوا خانے میں جا کر کے دوائی کا انتظام کروا دیا, سڑک پر رہنے والوں کو کمبل تقسیم. یہ سارے نیک کام کرنے کے بعد توقع تعریف کی بندوں سے کرنا. مجھے بتاؤ کیا یہ کوئی عقل کا کام ہے؟ یہ حب مدح ہے. نیکی کو تعریف سے ملانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کو لوگوں کی تعریف کے ساتھ نہ ملاؤ. اگر تم ایسا کرو گے یہ چیز تمہاری نیکیوں کو برباد کر کے رکھتی ہے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. کسی نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہو, آپ کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے بندوں سے لینا ہی کیا ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں, کسی کی مدد کر رہا ہوں, تو اس سے بدلہ لینے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. مجھے تو اللہ سے اجر چاہیے, میں تو اللہ سے بدلہ چاہتا ہوں. یہ حضرت عمر کے جملے تھے. تو حب مدح, تعریف کی محبت, یہ انسان کی نیکی کو ختم کر دیتی ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بندوں کی تعریف کے ساتھ نہ ملاؤ. تمہاری عبادت کو محتاج کیوں کرتے ہو تعریف کی؟ اس کی عبادت کر رہے ہو نا, اس سے اجر چاہو نا. لوگوں سے کیوں توقع کرتے ہو؟ لوگ کیا دینے والے آپ کو؟ لوگ خود محتاج. محتاج سے کیوں کوئی توقع رکھنا ہے مالک و مختار سے رکھو, جو وہ بدلہ دیں گا. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری چیز ہے حب مدح. اسی کے ساتھ آگے بڑھے طلب شہرت. شہرت کی طلب, مشہور ہونے کی طلب. آج لوگ مشہور ہونے کے لیے, شہرت پانے کے لیے, وائرل ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. ننگا ناچ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ننگا ناچ چل رہا ہے. لڑکیاں بالکل ننگی ہو چکی ہیں,
नंगी होकर के नाच रही है। पहले के ज़माने में ये मुजरे वाली औरतें इनको कहा जाता था और इनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होती थी, लेकिन आज वही मुजरा सोशल मीडिया के ज़रिए से हो रहा है। और इन लोगों को, चूंकि देखो लोग आज इस तरीके से हो गए ना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपसे किसी बंदे को फ़ायदा है, बड़ा उठाएंगा आपको ऊपर। जिस वक्त उसको आपसे फ़ायदा नहीं हो रहा, आपसे उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको यूं ले जा करके सुनसान जगह पर डाल देगा, पता भी नहीं चलेगा। मुजरे वालियों से बड़ी बड़ी कंपनीज को फ़ायदा है, प्रमोशन हो रहा है उनका, तो वो इन लोगों को बड़ा उठा रहे और वो इसी चीज़ को ज़िंदगी समझ बैठे, है ना। तो ये चीज़ इतनी बुरी है कि एक लड़की नंगी हो रही है सोशल मीडिया पर, नंगा नाच भरा पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर उनको इसके बदले में रकम भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। फिर आप देखें कि मुआशरा कहाँ जा रहा है। मुआशरे के अंदर न तमीज़ बची है, न तहजीब बची है, न हया, न शर्म, कुछ बाकी नहीं है। बाप के सामने लड़की नाच रही है, माँ के सामने लड़की नाच रही है, माँ खुद नाच रही है, बाप खुद उनकी वीडियो शूट कर रहा है। ये क्या ये एक इज्जतदार मुआशरा है? कोई इज्जतदार मुआशरा नहीं। फायदे के बेस पर, बेनिफिट के बेस पर पे दुनिया चल रही है आज। इंसानियत किसी के अंदर नहीं है, इंसानियत की मोहब्बत किसी के अंदर आज नहीं बची। चल रहा है, बस चल रहा है। तो ये तलब शोहरत की तलब इंसान को इस तरीके से मिटा कर रख रही है, खत्म कर रही है कि आखिरत और मौत को भूल रहा है। आप देखिए कितने केसेस आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने केस देखा था, हुमैरा असगर करके एक खातून थी, 10 महीने से मर करके पड़ी थी, बड़ी मशहूर खातून थी। देखो फायदे पर चल रहे, जिस वक्त आपसे फायदा नहीं है ना, कोई आपसे नहीं पूछेगा। मर करके आप पड़े होंगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा। 10 महीने से मर करके पड़ी थी घर में। जब लोगों ने कमरा खोला तो बांस आ रही थी उसकी लाश से, सड़ चुकी थी लाश उसकी, कीड़े पड़ चुके थे उसकी लाश में। तो शोहरत के अंदर इतने गुम हो जाना कि मुआशरे से कट जाना, इंसानियत से कट जाना, मजहब से कट जाना, अल्लाह का डर दिल से निकाल देना, तो अल्लाह फिर इसी तरीके से आखिरत उसकी करता है ना। जियो दीन के साथ। जिंदगी सिर्फ शोहरत नहीं है, जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें लाजिम है। हया, तमीज, तहजीब, मोहब्बत, इंसानियत, दीन, इबादत, ये सब मिल करके जिंदगी बनती है ना मेरे भाइयों। एक ही चीज में इतना गुम हो जाना कि आप दीन से कट गए, खुदा रसूल से आप कट गए, ये कोई जिंदगी नहीं। मरना है ना आखिर। क्या मिला? माल ने क्या दिया? शोहरत ने क्या दी हुमैरा असगर को? हुसन ने क्या दिया हुमैरा असगर को? एक सड़ी लाश, बॉडी में पड़ते हुए कीड़े, दुनिया से कटी हुई एक औरत, मर गई, ना रुपया काम आया ना कुछ काम आया। तो तलब शोहरत जो है ना, ये मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये नेकियों को बर्बाद कर देती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शोहरत के लिए अमल करेगा, अल्लाह उसे रुस्वा करेगा, अल्लाह ताला उसे रुस्वा करेगा। जो दिखावे के लिए अमल करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे लोगों पर जाहिर फरमा देगा। जो बंदा शोहरत के लिए कोई अमल करेगा ना, अल्लाह ताला रुस्वा करेगा ऐसे बंदे को। देख सकते बहुत लोग रुस्वा होते, बहुत दिखावे के लिए जो लोग अमल करते, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जाहिर करेगा। इसी के साथ नफ्सानी ख्वाहिशात पर अमल करना। नफ्स जो कह रहा है ना, नफ्स ही सब चीज़ की जड़ है, इतना समझ लें। अगर आदमी को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का हाथ होता है, वो नफ्स का। नफ्स के चक्कर में जो ख्वाहिश पैदा हो रही है उस पर अमल। ख्वाहिश गुस्से की पैदा हो गई, गुस्से के अंदर आदमी इस हद तक जाता है, ना माँ बाप देखता है, ना बीवी देखता है, ना भाई देखता है, कुछ नहीं देखता, उसके ऊपर सवार होता है ये नफ्स के ऊपर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें हलाकत में डाल देती। हिर्सो तमा, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना, अपने आप पर फख्र करना। लालच तबाह करती है इंसान को। नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करना तबाह करता है इंसान को। अपने आप पर फख्र करना तबाह करता है इंसान। इन चीज़ों से बचे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन ज़िंदगी, खैर वाली ज़िंदगी अता फरमाए।